کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، تو رابی صاحب آ چکے ہیں، جیسے ہی ممبر پہ آئیں گے میں ممبر ان کے حوالے کر دوں گا۔ مومنین کو ادراک ہونا چاہیے کہ اس گھر کا ہر فرد بغیر کسی تمہید کے، پہلا جملہ انشاءاللہ امید ہے آپ وصول فرمائیں گے، مومنین کو ادراک ہونا چاہیے کہ اس گھر کا ہر فرد حقیقت میں محمد ہے، فضیلت میں علی ہے اور مصائب میں حسین ہے۔ خدا آپ کی معرفت سلامت۔ زندوں کی بات نہیں کر رہا، اس گھر کا ذکر اتنا وسیع ہے، زندوں کی بات نہیں کر رہا۔ زندگی ختم ہو سکتی ہے، ان کے ذکر کی سرحدیں ختم نہیں ہوتی۔ خدا آپ کی معرفت سلامت رکھے، خدا آپ کی معرفت سلامت رکھے۔ اگر بات اچھی لگے تو زبان سے اظہار کرنا ضروری ہوتا ہے، بات اچھی لگے ندیم بھائی زبان سے اظہار کرنا ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ انسان کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے، انسان نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے اگر خوشی کا اظہار نہ کرے۔ جب بات بندے کو اچھی لگے زبان سے اظہار نہ کرے، چہرے کے ساتھ اپنے ایکسپریشن تبدیل نہ کرے تو نفسیاتی بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ نہ جانے معاشرے میں کتنے نفسیات کے مریض بھرے پڑے ہیں جو درد حسین تو دل میں رکھتے ہیں لیکن شیعوں کے ساتھ حسین پہ رونا نہیں چاہتے۔ خدا آپ کی معرفت سلامت رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنی لا ریب بے عیب کتاب میں ارشاد فرما رہی ہے، فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي مِنْ آلِ یعقوب وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا۔ جناب زکریہ کی مانگی ہوئی دعا ہے، پروردگار سے جناب زکریہ دعا مانگ رہے ہیں، پروردگار مجھے وارث عطا کر جو میرا بھی وارث ہو، جو آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ جناب زکریہ دعا مانگ رہے ہیں، پروردگار وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا، پروردگار میرے اس وارث کو رضا والا بنا دے۔ خدا آپ کی معرفت سے میرے اس وارث کو رضا والا بنا دے۔ اچھا، ایک حقیقت، ایک راز آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، وصول فرمائیں گے۔ رضا کے عدد کتنے ہیں؟ آج سرکار رضا بادشاہ کی شہادت کا دن ہے، دو چار جملے اس امام کی فضیلت کے سن لیں۔ رضا کے عدد کتنے ہیں؟ اچھا میں عدد گنوں گا، آپ نے ساتھ انہیں گننا ہے، کتنے بنتے ہیں عدد؟ رے کے 200، ضاد کے 800، الف کا 1، کل ملا کے کتنے ہو گئے؟ 1001۔ آپ نے یہ جملہ بھی تو سنا ہوگا نا معاشرے میں کہ فلاں شخص کے پاس تو 1001 دلیل ہے اس مسئلے پہ، سنا ہے نا؟ اس 1001 کے اوپر کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ ایران میں 1001 کے اوپر کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ ایک کتاب ولایت پہ میرے پاس بھی موجود ہے، 1001 نقطہ ولایت کے اوپر، 1001 اسرار، فارسی میں 1001 کو 1001 کہتے ہیں، 1001 اسرار، 1001 نقطہ ولایت کے اوپر یہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ اچھا، جو شب قدر میں ہم اعمال کرتے ہیں ان اعمال میں ایک جوشن کبیر ہے، پڑھتے ہیں نا؟ اس جوشن کبیر میں اللہ کے 1001 نام موجود ہیں۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، اس جوشن کبیر میں اللہ کے 1001 نام موجود ہیں۔ بھائی استقبال کے لیے اس جملے پہ آپ سارے کھڑے بھی ہو جائیں تو حق کے معرفت ادا نہیں ہوگا۔ رضا نام پروردگار نے مولا رضا کو دیا ہے، پروردگار نے مولا رضا کو رضا نام دے کر رہتی دنیا تک لوگوں کو یہ سمجھا دیا، ہو لوگوں جتنے نام میرے جوشن کبیر میں موجود ہیں ان ناموں کا اکیلا مظہر رضا ہے۔ خدا آپ کی معرفت یا علی، خدا آپ کی معرفت سلام، یا علی یا علی، خدا آپ کی معرفت سلامت رکھے۔ سیدہ آپ سے راضی ہوں، سرکار رضا کی قبر کی زیارت آپ کو نصیب ہو۔ 1001 نام اللہ کے، ان 1001 ناموں کا مظہر اکیلا مولا رضا ہے۔
اچھا، رضا بادشاہ کی زیارت پڑھتے ہیں تو اس زیارت کے جملے ہیں السلام علی شرط لا الہ الا اللہ. ایک جملہ زیارت میں آتا ہے. اللہ آپ کو قبر کی زیارت نصیب کرے. زیارت نامہ پڑھیں, اس میں ایک جملہ ہے السلام علی شرط لا الہ الا اللہ. یہ شرط حدیث نیشاپور میں موجود ہے. یہ شرط حدیث نیشاپور, جو امام علیہ السلام نے نیشاپور کے مقام پہ ایک حدیث کی تلاوت فرمائی تھی, وہ حدیث کائنات کے رسول کے فرمان کی شرح تھی. کائنات کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ, کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا. اب سرکار رضا بادشاہ مدینہ سے روانہ ہے خراسان کی طرف. بھائی توجہ چاہتا ہوں, مدینہ سے روانہ ہے خراسان کی طرف. تو نیشاپور کے مقام پہ 1.25 لاکھ کا مجمع ہے, سرکار رضا بادشاہ کا انتظار کر رہا ہے. جملے کو آپ نے محسوس کرنا ہے. 2000 کے قریب عالموں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. سرکار رضا بادشاہ جب نیشاپور کے مقام پہ پہنچے نا, تو لوگوں نے اصرار کیا سرکار آج ہم رسول کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں, رسول کا لہجہ سننا چاہتے ہیں. ان لوگوں کو بھی پتا تھا کہ جو سواری میں موجود ہے اس کا چہرہ بھی رسول جیسا ہے, اس کا لہجہ بھی رسول جیسا. خدا آپ کی معرفت, اس کا چہرہ بھی رسول جیسا ہے, لہجہ بھی رسول جیسا. اچھا, سرکار رضا بادشاہ کو اصرار ہوا کہ کائنات کے رسول کی کوئی حدیث آپ تلاوت فرمائیں, آپ ہمارے لیے حدیث بیان فرمائیں. تو سرکار رضا بادشاہ نے حدیث ان کے سامنے نقل کی. سرکار فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا سے سنا, انہوں نے اپنے بابا سے سنا, انہوں نے اپنے بابا سے سنا, یہاں تک کہ سلسلہ مولا کائنات تک پہنچتا ہے. مولا کائنات نے رسول سے سنا, رسول نے جبرائیل سے لیا, جبرائیل نے لوح سے لیا, لوح پہ قلم نے نقش کیا, قلم کو اللہ نے حکم دیا. اللہ نے کیا حکم دیا؟ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی آمن من عذابی. اللہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے, جو بھی اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا. کائنات کے ولی نے یہ حدیث تلاوت فرمائی. اب سرکار رضا کی سواری چلی. تھوڑا دور جانے کے بعد کجاوے سے سرکار رضا نے سر کو باہر نکالا, مجمع کی طرف رخ کر کے کہا ایسے ہی کوئی لا الہ الا اللہ کے قلعے میں داخل نہیں ہو سکتا. اس قلعے میں داخل ہونے کی 2 شرطیں ہیں, یاد رکھنا. اس قلعے میں داخل ہونے کی ایک شرط رسالت ہے, دوسری شرط کا نام رضا ہے. خدا آپ کی معرفت سلامت رکھے. اس قلعے میں داخل ہونے کی 2 شرطیں ہیں, ایک رسالت, دوسری مولا رضا بادشاہ. توجہ ہے نا صاحبانک صلوات پڑھنے والے. اچھا, یہ شرط ہیں لا الہ الا اللہ کی. بھائی توجہ چاہتا ہوں, یہ لا الہ الا اللہ کی شرط ہے. اچھا, یہاں پہ مجھے ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ یہ جہاں پہ بیٹھتے ہیں 2 بندے بیٹھتے ہیں, 4 بندے بیٹھتے ہیں, 10 بندے بیٹھتے ہیں, تو علی مولا کا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں. یہ اعتراض ہوتا ہے ہم پہ اکثر. تو ہم انہیں یہی جواب دیں گے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم علی مولا کو نبی کریم سے بڑھا رہے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. بسم اللہ. قبلہ صاحب آ گئے ہیں, بس جلد ہی ممبر ان کے حوالے کرنے لگا ہوں, زیادہ زحمت نہیں دوں. ہم علی مولا کو کیا, ان کا عقیدہ ہے کہ علی مولا کو ہم بڑھا دیتے ہیں. بھائی ہم علی مولا کو بڑھاتے نہیں ہیں. ہمارے نزدیک توحید و رسالت ایک نماز کی مانند ہے جس کے وضو کا نام علی ہے. بھائی توجہ چاہتا ہوں, جس کے وضو کا نام علی ہے. اچھا, احمد بن حنبل, بھائی توجہ چاہتا ہوں, آخری جملہ ممبر میں حوالے کرنے لگا ہوں, زیادہ زحمت نہ دوں. آخری جملہ, احمد بن حنبل کون ہے؟ ایک فقہ کے بانی ہیں. احمد بن حنبل اہل سنت کے 4 اماموں میں سے ایک امام ہے, اور وہ ایک فقہ کے بانی ہے. وہ اس حدیث نیشاپور جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے, اس کے اوپر لکھتے ہیں, اس کے راویوں کو لکھنا شروع کرتے ہیں.
وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس طرح سے ہے، سرکار رضا نے نقل کس طرح کی، موسیٰ ابن جعفر، جعفر ابن محمد، محمد ابن علی، علی ابن الحسین، توجہ چاہتا ہوں، علی ابن الحسین، حسن ابن علی، علی ابن ابی طالب، محمد ابن علی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت کرنے والے جو راوی ہیں یہ سونے کی لڑیاں ہیں۔ بھئی آخری جملہ، مصائب نہیں پڑھوں گا، قبلہ کے حوالے کرنے لگا ہوں ممبر، یہ سونے کی لڑیاں ہیں۔ احمد ابن حنبل فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اسے سونے کے پانی سے لکھے اپنے ساتھ قبر میں لے جائے تو منکر نکیر اس سے سوال نہیں کریں گے۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، منکر اور نکیر اس پہ سوال نہیں کریں گے۔ یہاں پہ جملہ ختم نہیں ہوا، آخری جملہ ممبر حوالے کرنے لگا ہوں، منکر نکیر سوال نہیں کریں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ نام ایسے ہیں اگر کسی بے ہوش پہ پڑھ دیے جائے، اگر کسی دیوانے پہ پڑھ دیے جائیں تو وہ عقل مند ہو جاتا ہے۔ بھائی جن کے ناموں میں اتنی طاقت ہے وہ لوگوں کو عقل مند بنا دے، ان میں نہ ہذیان ہوتا ہے نہ نسیان ہوتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب